بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ التغابن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ پیاری بہنوں، اس دنیا کے اندر مصیبت اور پریشانی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس سے نہ کسی مسلمان کو چھٹکارا ہے، نہ اس سے کوئی کافر بچ سکتا ہے، نہ ہی کوئی نیک اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور نہ کوئی برا آدمی اس سے کہیں بھاگ کر کے جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کا حصہ مشاکل اور پریشانیوں کو بنا دیا ہے۔ یہ مشکلیں اور پریشانیاں ہمارے اور آپ کے اوپر جو آتی ہیں، بسا اوقات ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ مومن کے لیے تو رحمت ہے کہ اسی دنیا میں اس کو سزا مل گئی، اور کافر کے لیے جو اسے عذاب ملنے والا ہے، اس عذاب کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے۔ کبھی کبھار یہ مصیبت اور پریشانی اللہ تعالی ہمارے اوپر جو ڈالتا ہے، وہ صرف آزمانے کے لیے کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر کیسا ہے، اور کبھی کبھار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئے، اصل چیز یہ ہے کہ اس مصیبت کے وقت ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ عموماً لوگ فیل ہو جاتے ہیں، خصوصاً ہماری بہنیں، خصوصاً ہماری بچیاں اس سلسلے میں زیادہ ہی پست ہمتی کا ثبوت دیتی ہیں۔ حالانکہ اگر اس آیت کے اوپر غور کرنے جو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو یہ ان کے لیے تسلی اور تسکین کا سبب ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے، مرد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی بھی مصیبت کسی کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے پہنچتی ہے۔ یعنی پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں، لہذا اس پر رونا، وویلا مچانا، ضرورت سے زیادہ غم کا اظہار کرنا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بدظنی کے شکار ہوتے ہیں۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ ارے تو اللہ کو بھول گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر، تیرا یہ جانے والا ہے، اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ تو بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظنی کے شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ بدظنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ منافقوں اور کافروں کا شیوا قرآن مجید بتایا گیا۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ بسا اوقات صورتحال تو یہ پہنچتی ہے کہ انسان خودکشی کر لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ رکھے کہ ما اصاب مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ لہذا ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ بندوں کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے۔ خاص طور پر بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، اگر پابند نہیں ہے تو گویا یہ اسے متنبہ کیا جا رہا ہے، لعلہم یرجعون، متنبہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی پابندی کریں۔ تو ومن یؤمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آلے، اور یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر ہے، اور تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ تقدیر کا معنی کیا ہے؟ تقدیر کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 4 باتوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اگر 4 چیزیں کسی کے اندر نہیں ہیں
تو اس کا تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ جاننا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جو چیز ہو چکی ہے اس کا بھی علم اسے ہے، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے، حتیٰ کہ جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی اس کا بھی علم ہے۔ مثال کے طور پر ہماری ایک بہن ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا اگر اس کی شادی ہوتی تو کیسے ہوتی، کیا معاملہ ہوتا۔ کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے، اگر اسے اولاد ملتی تو اس کی اولاد کیسے ہوتی، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ تو جو چیز نہیں ہوئی اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی اللہ یہ بھی جانتا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس علم کو لکھ کر کے رکھ لیا ہے آسمان اور زمین کی پیدائش سے سالہ ہزاروں سال پہلے، جسے ہم لوح محفوظ میں کہتے ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی تفصیل کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی، حتیٰ کہ ہماری زندگی کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اتنے بج کر کے اتنے منٹ پر یہ کیا کرے گا، کیا بولے گا، کیا سنے گا۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ مقرر کیا ہے اسی کے اعتبار سے ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، پہلی چیز کو دیکھیں کہ اللہ کو ہر چیز کا علم تھا، تب اللہ نے لکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم برائی کر رہے، نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ہمیں ہر قسم کی سہولت ملے گی، صحت ملے گی، تندرستی ملے گی، آرام ملے گا، لیکن میں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آؤں گا۔ اللہ ہمیں مال دے گا لیکن ہم اس مال کا ناجائز خرچ کریں گے، اللہ نے اپنے اسی علم کو وہاں پر لکھ لیا ہے۔ اور چوتھی چیز، جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے بلا اللہ کے چاہے نہیں ہوتا۔ ما اصاب مصیبت الا باذن اللہ، اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ یہی معنی ہے ومن یؤمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو کیا ہے، یہدی قلبہ، اس کے دل کو ہدایت ملے گی۔ جب اس کے دل کو ہدایت ملے گی تو نہ ہی وہ غم کرے گا، اور اگر غم فطری طور پر ہوا تو اس غم کے اندر کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو اس کے رب پر ایمان کے خلاف اور اس کے رب کی رضا کے خلاف منافی ہے۔ تو ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ وہو بکل شیء علیم۔ لہذا اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اس آیت کو ابھی پڑھتے ہوئے ہم نے چند فائدے اس سے نوٹ کیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، خواہ بطور عذاب کے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو۔ دوسری بات، دنیا کی کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ مصیبت کو ٹال نہیں سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا اسے ایک مومن سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجبا للمؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، لا یقضی اللہ له بقضاء الا خان خیر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ اور چوتھی چیز، مصائب میں ثابت قدم رہنا اور راہ راست پر ڈٹے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہی سے ہو سکتا ہے، لہذا اسی سے مدد چاہیے۔ پانچویں چیز، تقدیر پر ایمان ہمارے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے، ایک بہت بڑی ہمارے لیے تسلی کا سبب ہے ان لوگوں کے لیے ہم میں سے جو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جس کا ایمان اللہ پر، اس کی تقدیر پر جس قدر مضبوط ہوگا وہ مصائب اور پریشانیوں میں اسی قدر ثابت قدم رہے گا۔ اور یہیں سے اس کے برعکس سمجھ لیں، جو شخص بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے،
چیختا اور چلاتا ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر صحیح نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ہر قسم کے مصائب پر ثابت قدم رہنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔